السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے سردار اختر جان مینگل سے دبئی رابطہ کیا ہے، کیونکہ ابھی جو جوڈیشل کمیشن کے لیے جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے نا، اس کے حوالے سے اور اس پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جمعیت اور نیشنل پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، انہوں نے کیا پوزیشن لیا ہے اور سردار اختر جان مینگل نے کیا جواب دیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر بھی کریں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے میرے خیال میں بات کریں گے جمعیت کا اور نیشنل پارٹی کا۔ دیکھیں، نیشنل پارٹی کے لیڈرشپ کافی دنوں سے اسلام آباد میں ہے، ان کو وزیر اعظم پاکستان نے اسپیشلی بلایا تھا اسلام آباد، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ تو اس کے بعد نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ جو ڈرافٹ ہے نا، جو جوڈیشل کمیشن یا جو آئینی ترامیم ہونی ہے عدلیہ کے حوالے سے، وہ ہمارے حوالے کر دیں اور ڈرافٹ دے دیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ نیشنل پارٹی نے مرکزی حکومت کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے، نیشنل پارٹی نے اس کی حمایت کی ہے اور حکومت کی طرف ہے، وہ ووٹ حمایت میں دے گی نیشنل پارٹی۔ جمعیت کا دیکھیں، ہم نے شروع دن سے آپ کو کہا تھا، کچھ دوست جذباتی بھی ہوتے ہیں، کمنٹس وغیرہ بھی ان کی آتی ہیں کہ جی مولانا صاحب کا جو اسٹانس لیا ہے انہوں نے نا، ایک موقف لیا ہے، بڑا سخت لیا ہے، تو حکومت کے ساتھ چلنا ان کا مشکل ہوگا۔ لیکن ہم نے 2-3 ولاگز میں کہا تھا کہ مولانا صاحب آخری ٹائم پہ حکومت کا ساتھ دے سکتی ہے ان کی پارٹی۔ تو مولانا صاحب نے مجلس شورا کی میٹنگ بلائی تھی، حکومت کو یہ جواب دیا تھا کہ مجلس شورا بلائیں گے۔ اس کے بعد مجلس شورا ہوئی، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے کچھ ترامیم کے ساتھ وہ ڈرافٹ تسلیم کر لیا ہے۔ اس میں ایک ختم نبوت کا کہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرافٹ بن رہا ہے ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، ان کو ایکسٹینشن دینے کا طریقہ کار اور باقی جو طریقہ کار ہیں، بات وہ ہو رہی ہے، اور جمعیت نے جو ہے اپنے ورکر کو خوش کرنے کے لیے وہ بیچ میں اپنا ایک نقطہ انہوں نے ڈال دیا کہ جی سود۔ ابھی دیکھیں، سود آپ کا بینکنگ جو سسٹم ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ایک ہی طریقہ کار ہے نا بینکنگ سسٹم کا، سود پہ ہے۔ کوئی الٹرنیٹ اب تک کوئی سسٹم موجودہ بینکنگ نظام کا تو بنا ہی نہیں ہے۔ اور سود جو آپ ادھار لیتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے یا کسی بھی ملک سے، اس کا بھی ظاہر ہے کہ بغیر سود کے تو نہیں دیتے۔ ایون کہ سعودی عرب بھی آپ کو اگر، یا دبئی آپ کو بھی اگر قرضہ دے گا تو وہ سود سمیت آپ سے مانگے گا نا۔ ابھی مجھے نہیں سمجھ آیا کہ جی بات ہو رہی ہے کسی اور چیز کی، کسی اور موضوع پہ، اور ڈال دیا گیا ہے کوئی اور موضوع۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت کو ظاہر ہے کہ سپورٹ دینی تھی حکومت کو، ابھی انہوں نے ایک نقطہ ڈال دیا تاکہ اپنا وہ ورکر خوش ہو جائے، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نیشنل پارٹی نے بھی تقریباً کہا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس کو حل ہونا چاہیے وغیرہ، اور ساتھ میں انہوں نے تقریباً یہ جو ڈرافٹ آیا ہے وہ پتہ نہیں ہے نیشنل پارٹی والوں کو ملا ہے نہیں ملا ہے، لیکن ڈیمانڈ تھی، ممکن ہے مل گیا ہوگا ان کو، تو اس کے بعد انہوں نے حمایت کر دی۔ اب آتے ہیں BMP پہ۔ دیکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے حکومت کو، شاید جیسے PDM کے دور میں ہوا تھا، اور اسی طرح PTI کو جو ضرورت پیش آئی تھی، تقریباً وہی ضرورت اس وقت BMP کی موجودہ حکومت کو پیش آ رہی ہے۔ اب تک جو میں نے معلومات لی ان میں وزیر اعظم صاحب نے 2 بار سردار اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے کہ جی آپ کے جو 3 ووٹ ہیں وہ ہمیں دیں، کم سے کم سینٹ کے تو 2 دے دیں، سینٹ کے 2 ووٹ ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہماری حمایت کر لیں۔ اور ساتھ میں صادق سنجرانی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے بڑا ایکٹیو ہے، ہم نے کچھ اس کے حوالے سے بات بھی کی کہ کیوں ایکٹیو ہے۔ ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے بلایا اور کہا کہ یار آپ ایسے کرو کہ سردار اختر جان مینگل کو قائل کر دو تاکہ وہ ہمیں ووٹ دے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تقریباً شام کے 6 بج رہے ہیں، اس سے دوران ویلاگ مجھے ایک میسیج آیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی سردار اختر جان مینگل سے لندن سے دبئی رابطہ کیا ہے، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ سپورٹ دیں۔
اب سردار اختر مینگل نے کیا جواب دیا ہے، انٹرسٹنگ ہے نا. سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ جی آپ ایسے کریں 2000 لاپتہ افراد کو بازیاب کرا دیں تو میں آپ کو ووٹ دے دوں گا. نہ صرف اپنا ووٹ وہ 2 سینٹ کا ووٹ دوں گا، اپنا بھی ووٹ لا کے میں کاسٹ کر سکوں گا. وہ جو استعفیٰ دیا تھا ظاہر ہے کہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی ہے نا قانونی طریقے سے، تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. یا تو حکومت دل گردہ بڑا کر دے، 2000 لاپتہ افراد کو بازیاب کرا دے اگر اس کو ضرورت ہے یہ 2 ووٹوں کی. نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بی ایم پی نے بالکل انکار کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے نا، ایک شرط رکھ دی ہے. ابھی یہ جو بال ہے نا یہ حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ راتوں رات ابھی گھنٹے میں 2000 لوگوں کو لاپتہ افراد کو کیسے بازیاب کروائے گی حکومت. تو مجھے تھوڑا سا امکان نظر نہیں آ رہا کہ 2000 لاپتہ افراد جو مطالبہ ہے بی ایم پی کا وہ بازیاب ہوں. تو اس سے یہ آپ سمجھ سکیں کہ بی ایم پی نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. اب ادھر سے آپ ایک اندازہ لگا رہے ہیں نا، جب حکومتوں کے رویے کا جب آپ دیکھتے ہیں نا پھر آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 ووٹ کے لیے وزیر اعظم بھی رابطہ کر رہا ہے، پارٹی کا سربراہ بھی رابطہ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے کہ اگلے بندے کو آپ انگیج کر لیں. اگر بلوچستان کے یہ جو موقف سردار اختر مینگل نے لی ہے، جو اپنایا ہے، اگر 10 ووٹ ہوتے پھر کتنا اثر انداز ہو جاتا، 20 ہوتے تو اس سے زیادہ اور زیادہ اثر انداز ہو جاتا. مقصد یہی ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی قومی، چلو سینٹ میں ایکول ہے، برابر ہے، قومی اسمبلی میں تو نہیں ہے، سمجھ گئے آپ. تو یہ جو سیٹیں بڑھانے کی بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اب اس وقت 65 اراکین ہیں، شاید ابھی ڈرافٹ میں ایک اضافہ کیا گیا ہے، اس میں 81 کر دیا گیا ہے. اگر یہ قانون سازی ہوگی تو اس میں پھر بلوچستان کے کھاتے میں 81 سیٹیں آئیں گی صوبے کا. میرا خیال ہے صوبے کے بجائے قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھنی چاہیے تھی. کم سے کم بلوچستان کے پورے صوبے سے کم جو میرا رائے ہے میری 50 سے 55 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے تھی. تب جا کے بلوچستان کے ایشوز پہ جو سردار اختر جان مینگل ناراض ہیں، جس پہ نیشنل پارٹی کبھی ناراض ہوتی ہے، کبھی باقی جو سیاسی جماعتیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں سنی جاتی. تو اگر یہ اراکین جو ہے وہ 55 ہوں، اگر کسی ایک کانفرنس پارٹی کے پاس 15 سے 18 بھی اراکین ہوں قومی اسمبلی میں، وہ کافی حد تک بلوچستان کے جو مسائل وہ جا کے اسمبلی کے اندر جو ڈسکس کرتے ہیں ان کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کی نمائندگی قومی اسمبلی میں نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس وقت حیثیت دی جاتی ہے جب اس طرح کا کوئی امپورٹنٹ بل لانا ہو اسمبلی میں، کوئی قانون سازی کرنی ہو، کسی کو ایکسٹینشن دینا ہو، یا کبھی ایسا ہو کہ کوئی حکومت بنانی ہے جہاں پہ 19-20 کا فرق ہونے جا رہا ہو. پھر بلوچستان میں 1 رکن اسمبلی ہے یا 2 سینیٹر ہیں، 4 ہیں، وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کی. ادروائز کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی بات سردار اختر مینگل نے استعفیٰ دینے سے پہلے کہی تھی کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے. معاملہ ہے عددی حساب، برابری، جہاں پہ نمائندگی کی بات کی جاتی ہے. پیپل پارٹی کی بات اس لیے مانی جاتی ہے اس وقت کیونکہ سندھ سے اچھا خاصا جو آپ کے اراکین کامیاب ہو کے قومی اسمبلی پہنچتے ہیں. پنجاب تو ویسے بھی آلن آل ہے نا، پنجاب کا ایک جی ٹی روڈ جو ہے نا اس کے ایم این ایز بلوچستان کے سے 10 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو پھر بلوچستان کی بات کیوں سنی جائے؟ دیکھیں یہاں پہ جو پاکستان میں جو لوگ جنہوں نے رول کیا ہے ان میں کوئی لیڈر نہیں ہے، ویژنری لیڈر نہیں ہے. وہ ٹمپریری سیاستدان ہیں جو حکومت گرانے اور بنانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر صوبوں کو یا اکائیوں کو اون کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی منتیں سماجتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ان کے لیے بلوچستان کو اکائی بھی نہیں سمجھتے ہیں. کیونکہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ٹی وی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے دانشور ہیں نا سو کالڈ، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں
قومی اسمبلی کے کے اندر جب بات ہوتی ہے وہ بھی یہی کہی جاتی ہے. بھی ہم بلوچستان کے لوگوں کی بات کیوں سنیں؟ بلوچستان کے جو چند لوگ ہیں ان کی بات کیوں سنیں جب وہ کسی حکومت کے بنانے اور بگاڑنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ وہ ضرورت وہ الگ چیز ہے، کبھی کبھی جو ضرورت پڑتی ہے. جمعیت والوں نے جو موقف اس سے پہلے اختیار کی تھی اور مولانا صاحب کا قومی اسمبلی میں آخری جو اسپیچ ہے اس سے تو بالکل یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جمعیت والے اس بل کو بالکل ریجیکٹ کریں گے، حکومت کے اپوزٹ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آج جمعیت کہاں کھڑی ہے؟ اور یہ بھی شاید بتانا چاہیے کہ حکومتیں جہاں پرسی ہیں نا، جمعیت نے ان کو ساتھ دیا ہے. پی ڈی ایم کا دور دے کے، حالانکہ پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ مولانا صاحب نے شروع کی تھی، جمعیت کی بھی ایک بڑی اکثریت نے اس میں بڑا رول ادا کیا تھا، کارکنوں نے. جب حکومتیں بن گئیں تو مولانا صاحب کو کسی نے نہیں پوچھا. اب جب ضرورت پڑ گئی مولانا صاحب پھر جو ہے وہ سہولت کار بن گئے، سہولت دے رہے ہیں حکومت کو. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بیچ میں نا کہ الیکشن سے لے کر 2 دن پہلے تک مولانا صاحب کا جو موقف ہے وہ اس کو آپ ثانوی سمجھیں، اس کو مولانا کا جمعیت کا موقف نہ سمجھیں. اگر آپ نے موقف سمجھنا ہے تو یہ جو آج حکومت کو ساتھ دے رہی ہے جمعیت، یہ سمجھیں کہ جمعیت کا اصل موقف یہ ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ عرض کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ ممکن ہے کہ جمعیت بلوچستان کے پی کے اور مرکز میں حصہ دار بنے حکومت کا، اور سی ایم شپ کی بھی شاید ڈیمانڈ ہو. شاید وہ تسلیم کیا گیا ہو جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ جمعیت اتنا جو ہے کچے کھلاڑی نہیں ہے جمعیت والے کہ وہ صرف سود پہ جو ہے ایک نقطے پہ ایڈ کر کے وہ کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہ، یہ یاد رکھنا چاہیے. کوئی سیاسی اندر سے بارگیننگ ہوئی ہے، کوئی اندر سے ڈسکشن ہوئی ہے اور کچھ یقین دہانیاں ہوئی ہیں جمعیت کو، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ ایک حساب سے چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کچھ لوگوں کی بلوچستان میں 47 فارم والوں کی مزید اس میں جو ہے ایڈیشن ہوگا اسمبلی کے اندر. تو میرے اور آپ کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے ایڈیشن. 47 والوں کے لیے 65 سے 81 بنیں گے، مزید بڑھ جائیں گے. تو یہ ان کا روزگار میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا بے روزگاروں کے، 47 والے ٹائپ لوگوں کی. لیکن اس میں وسائل وہ تو خرچ ہوں گے نا صوبے کا. اصل قومی اسمبلی ہے، صوبہ ہے ہی نہیں. لیکن اس میں آپ جتنے اضلاع بنائیں گے یا سیٹیں بڑھائیں گے تو اس سے آپ کے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ ہوا ہے اس ڈرافٹ میں بلوچستان کا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.